السلام علیکم۔ تم نے جھوٹ بول کر قانون کا وقت کیوں ضائع کیا خان؟ اب مشہور ہونا چاہتی تھی۔ عدالت سے نکلتے ہوئے گل خان نے اتنی معصومیت سے صحافی کے سوال کا جواب دیا کہ کئی لوگوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ آج عدالت میں پیشی پر وہ اپنے اس دعوے سے دستبردار ہو گیا تھا کہ جل کر خاک ہو جانے والے بنگلوں میں اس کے دوست موجود تھے۔ یہ سیکھ اسے دیوا کے آدمی نے دی تھی اور سمجھایا تھا کہ اگر وہ اپنے دعوے پر قائم رہا تو اسے اپنے ساتھیوں کے بارے میں تفصیلات بھی فراہم کرنا ہوں گی، اور جیسے ہی ان لوگوں کی تفصیلات سامنے آئیں گی وہ خود مشکل میں پڑ جائے گا، کیونکہ اس کے ساتھی ریاست کو شدید مطلوب افراد میں شامل تھے۔ گل خان کو سلاخوں کے پیچھے کی زندگی نے جذباتیت سے نکال کر اس نقطے پر قائل ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ چنانچہ آج عدالت میں وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گیا تھا اور یہ اعتراف کیا تھا کہ اس نے محض شہرت کے حصول کے لیے ایسا دعویٰ کیا تھا۔ عدالت نے اس کے اس بیان پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے واضح کر دیا تھا کہ اسے قانون کے ساتھ کھلواڑ پر سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن فی الحال سزا نہیں سنائی گئی تھی، اور تفتیشی افسر کی اس درخواست پر کہ اسے گل خان سے متعلق کچھ مشکوک معلومات حاصل ہوئی ہیں جن کے بارے میں وہ مکمل تحقیق کرنا چاہتا ہے، فیصلے کو زیر التوا ڈال دیا گیا تھا۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ تمہاری اس حرکت پر عدالت تمہیں کیا سزا دے گی؟ ایک صحافی نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس سے دریافت کیا۔ پولیس والے پیشی پر آئے ملزمان کو کتنا ہی میڈیا سے دور رکھنے کی کوشش کرتے، کچھ چلبلے قسم کے صحافی اپنے لیے راستہ بنا ہی لیتے تھے۔ عدالت سزا سنائے گی تو اس کی خبر بھی ہمارے فوٹو کے ساتھ سارے دیش میں پھیلے گی اور اور مشہور ہو جائے گی۔ گل خان نے نہایت فلسفیانہ انداز میں یہ جواب دے کر سب کو کہکہا لگانے پر مجبور کر دیا تھا۔ تم ایسی شہرت کا کیا کرو گے جس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے؟ صحافی نے گویا اسے احساس دلانے کی کوشش کی۔ ہمارے لیے یہی فائدہ سب سے بڑا ہے کہ ہم مشہور ہو جائے۔ ہم نے اپنے مرحوم دادا سے وعدہ کیا تھا کہ ایک دن ہم اتنا مشہور ہو جائے گا کہ دلیپ کمار کی طرح دیش کا بچہ بچہ ہم کو پہچانے گا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے سنجیدگی سے دیے گئے یہ جوابات لوگوں کو اس کی ذہنی حالت کی طرف سے شکوک و شبہات میں ڈال رہے ہیں، لیکن فی الحال وہ لوگوں کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا۔ اسے اطلاع دی گئی تھی کہ آج عدالت میں پیشی کے بعد اسے وہاں سے فرار کروانے کی کوشش کی جائے گی، چنانچہ اپنی ساری حسیات کو چوکنا کیے وہ اس ساری کارروائی کا منتظر تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یوں فرار ہونا اسے سخت مشکل میں ڈال دے گا اور اس کی حیثیت ایک مفرور اشتہاری کی ہو جائے گی، لیکن جیل میں خود کو زہر دے کر مارنے کی کوشش نے اسے اس خطرناک کام کے لیے راضی کر لیا تھا۔ اس نے دھوکے اور سازش سے مارے جانے کے مقابلے میں ہاتھ پاؤں مارنے اور لڑنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس فیصلے پر عمل کے لیے بالکل تیار تھا۔ کیا یہ ٹھیک ہے کہ جیل میں؟ صحافی جانے اس سے مزید کیا پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہاں ایک کان پھاڑ دھماکہ ہوا اور اس کا سوال ادھورا رہ گیا۔ گل خان نے اپنی ہتھ کڑی سے منسلک زنجیر پکڑ کر چلتے پولیس والے کے لڑکھڑانے کا فائدہ اٹھایا اور اسے ایک زوردار لات مار کر خود سے دور پھینکا۔ ادھر خان جی! ہر طرف دھواں باغ دوڑ اور چیخ و پکار تھی، اور اس بیچ کسی نے قریب سے اسے پکارنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، اور اس پکڑنے والے کے ساتھ وہ کھنچتا چلا گیا۔ ہنگامہ ہنوز جاری تھا۔ چیخ و پکار کے ساتھ ساتھ درمیان میں فائرنگ کی تڑتڑاہٹ بھی وقفے وقفے سے سنائی دے رہی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے والا اسے ایک اسٹارٹ گاڑی کے کھلے دروازے تک لے کر پہنچا ہی تھا کہ یکدم نیچے گر گیا، اور گل خان کا ہاتھ اس کے ہاتھ کی گرفت سے نکل گیا۔ اس نے سٹ پٹا کر گرنے والے کی طرف دیکھا۔ اس کی کھوپڑی کا ایک حصہ اڑ چکا تھا اور وہ ایک پل میں جیتے جاگتے انسان سے بھیانک لاش میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اس سے زیادہ دیکھنے کی گل خان کو مہلت نہیں ملی، اور کوئی اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا آگے لے گیا۔ اس کے حواس تھوڑے سے بحال ہوئے تو اس نے خود کو دو تنومند افراد کے درمیان ایک تیز رفتار گاڑی کی عقبی نشست پر پایا۔ کون ہے تم اور ام کو کہاں لے جاتی ہے؟ اس نے احتجاجی لہجے میں ان دونوں سے دریافت کیا۔ جواب میں اس نے اپنے دائیں طرف سے ناک اور منہ پر کی جانے والی پھوار کو محسوس کیا، اور اس کے بعد کچھ بھی محسوس کرنے کے قابل نہیں رہا۔ آج صبح سویرے عرفان اللہ نے ہوٹل میں کوئی اہم ملاقات کی ہے، اصغر نے شہر کے ایک بڑے اور مشہور ہوٹل کا حوالہ دیتے ہوئے اطلاع دی۔ ملاقاتی کون تھا؟ لالا نے موبائل پر خبریں اسکرول کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ملاقاتیوں کے بارے میں بنٹی اور جاموں کو کنفرم نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ملاقاتی ان کے ہوٹل پہنچنے سے قبل ہی ہوٹل کے سوئٹ میں موجود تھا۔
اور ان کی وہاں سے روانگی کے وقت بھی وہیں موجود رہا تھا۔ ان دونوں نے عرفان اللہ کے ملاقات سے پہلے کے جوش اور ملاقات کے بعد کی خوشی کو دیکھ کر اندازہ لگایا ہے کہ یہ کوئی بہت خاص ملاقات تھی۔ تیری اپنی رپورٹ کیا ہے؟ لالا عیسیٰ نے موبائل پر سے نگاہیں ہٹائے بغیر دریافت کیا۔ میں نے معلومات کروائی ہیں۔ ملاقاتی کوئی عورت تھی جو ملاقات سے 10 منٹ پہلے اپنے باڈی گارڈز کے ساتھ ہوٹل پہنچی تھی۔ اس نے سیاہ جالی دار ہیٹ لگایا ہوا تھا، اس لیے کسی فوٹیج میں اس کی تصویر واضح نہیں ہے۔ البتہ ہوٹل کے عملے میں سے ایک بیرے نے یہ اطلاع دی ہے کہ وہ عورت سفید فام تھی۔ مزاج آشنا اصغر کے پاس اس کے سوال کا جواب دینے کے لیے تمام ممکنہ معلومات موجود تھیں۔ اس نے لالا کو اطلاع دی ہی اس وقت تھی جب اس کے پاس یہ معلومات اکٹھی ہو گئی تھیں۔ اصغر نے لالا عیسیٰ کو ہوٹل پہنچنے والی اس سفید فام عورت کے بارے میں تمام تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے مزید کہا۔ خوشی تو نظر آ رہی ہے عرفان اللہ کے چہرے پر۔ ابھی اس نے پریس کانفرنس کر کے اعلان کیا ہے کہ شہر کی 10 غریب بستیوں میں ایسے اسکول قائم کیے جائیں گے جہاں غریب بچوں کو بہترین ماحول میں معیاری تعلیم فراہم کی جائے گی اور اس سب کی کوئی فیس نہیں ہوگی۔ لالا نے موبائل کی سکرین پر نظریں جمائے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ سارے سیاسی گر ہیں جو عرفان اللہ ماضی میں بھی استعمال کرتا رہا ہے۔ ایک بزنس مین سے سیاستدان ایسے ہی تو نہیں بن گیا وہ۔ اصغر نے سن کر تبصرہ کیا۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن میں اس پریس کانفرنس کی ٹائمنگ اور شرکاء پر غور کر رہا ہوں۔ پریس کانفرنس بہت اچانک اناؤنس کی گئی تھی، یعنی صبح والی ملاقات کے بعد اس کا انتظام کیا گیا، اور میں یہ دیکھ کر حیران ہوں کہ اس پریس کانفرنس میں سائیں صداقت شاہ اس کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا اور لوگوں کو یقین دلا رہا تھا کہ اس نیک کام میں عرفان اللہ کی ہر ممکن مدد کرے گا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایک پارٹی سے تعلق رکھنے کے باوجود ان دونوں میں کبھی اچھے تعلقات نہیں رہے۔ صداقت شاہ کا بیٹا عالم شاہ معاذ کا دوست ہے، اور دوستی نبھانے کے لیے اس نے عرفان اللہ اور یزدانی کو باقاعدہ ذکر پہنچائی تھی۔ عرفان اللہ نے صداقت شاہ کو دھمکیاں دے کر بیٹے کو پیچھے ہٹانے پر مجبور کیا تھا۔ اکلوتے بیٹے کی سلامتی کے لیے صداقت شاہ نے اسے روک تو لیا تھا، لیکن عرفان اللہ کے ساتھ اس کے تعلقات کبھی خوشگوار نہیں ہو سکے، اور اس وقت وہ اس کا سب دوست بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ لالا باریک بینی سے اس ساری صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا۔ ہو سکتا ہے پارٹی لیڈرشپ نے صداقت شاہ کو مجبور کیا ہو، اصغر نے اندازہ لگایا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، لالا نے اس کی رائے مسترد کی۔ جب سے صداقت شاہ کے بیٹے کا معاملہ ہوا ہے، اسے سیاست سے مطلب ہی نہیں رہا ہے۔ میں ہر طرح کی سیاسی اور غیر سیاسی سرگرمیوں پر نظر رکھتا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ صداقت شاہ کے اس عمل کے پیچھے سیاسی وجوہات نہیں ہیں۔ لالا کی نظریں اب بھی سکرین پر تھیں، اور صداقت شاہ کے چہرے پر نظریں جمائے اپنی ماہرانہ رائے دے رہا تھا۔ یہ کنفیوز ہے، اس کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی ہے۔ صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس کے اس فعل کے پیچھے اس کی خواہش نہیں، کوئی مجبوری ہے۔ کیا ہمیں صداقت شاہ کے اس رویے کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے؟ لالا کی گہری دلچسپی دیکھتے ہوئے اصغر نے اس سے سوال کیا۔ تم رہنے دو ابھی، میں خود بعد میں دیکھ لوں گا۔ لالا نے پرسوچ لہجے میں اسے جواب دیا، اور کچھ یاد آ جانے پر چونک کر پوچھا، حامد کے بارے میں کیا خبر ہے؟ اس کے بارے میں آپ کا اندازہ درست تھا۔ شہر کی ایک ویران سڑک پر اس کی لاش ملی ہے۔ اسے داراب خان کے سیکرٹری کی حیثیت سے شناخت بھی کر لیا گیا ہے، اور دبی چیمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ بندہ جس دھندے میں تھا اس کا یہی انجام ہوتا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ میڈم ایکس اس کے ناکارہ وجود کو قبول نہیں کرے گی۔ جرم کی دنیا میں کسی بھی فرد کی بس اسی وقت تک اہمیت ہوتی ہے جب تک وہ کام آتا رہے۔ ناکارہ ہو جانے والوں کے بوجھ سے جان چھڑانے میں زیادہ دیر نہیں لگائی جاتی۔ اصغر کی دی اطلاع اس کے اندازے کے عین مطابق تھی۔ اصغر خود بھی اس تلخ حقیقت سے واقف تھا، چنانچہ جواب دیے بغیر خاموش کھڑا رہا۔ اس خاموشی کو موبائل فون کی گھنٹی نے توڑا۔ دیوا، لگتا ہے ہمارا کام ہو گیا ہے۔ لالا نے ایک جوش سے کال ریسیو کی۔ ایک آدھ رسمی جملے کے بعد ان کے درمیان اصل معاملے پر گفتگو ہونے لگی۔ یک طرفہ گفتگو سننے والے اصغر نے لالا کی پیشانی پر پھیلتی شکنوں کی تعداد سے اندازہ لگایا کہ دوسری طرف سے کوئی اچھی خبر نہیں دی جا رہی۔ یہ کون سی تھرڈ پارٹی کود پڑی ہے بیچ میں؟ گل خان کا پتہ کرو دیوا، مجھے وہ ہر حال میں چاہیے۔ لالا بے قرار تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے فون بند کیا تو خود ہی اصغر کو بتانے لگا۔ دیوا کے آدمیوں نے گل خان کو پولیس کے نرغے سے نکال ہی لیا تھا،
کہ کوئی اچانک ان سے خان کو جھپٹ کر لے گیا۔ ڈرائیور سمیت 2 بندے مارے گئے ہیں دیوا کے۔ مگر کسی کو ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اصغر نے اعتراض کیا۔ جب انسان کی انا کو ٹھیس پہنچے تو وہ کسی معمولی شخص پر اپنا غصہ نکال کر بھی انا کی تسکین کا سامان کر لیتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ نواب اینڈ فیملی یہی کام کر رہی ہے۔ اتنے بڑے نواب ہو کر اتنی چھوٹی سی عقل، اصغر نے منہ بنایا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اب بھی اس گمان میں ہوں کہ گل خان کے ذریعے معاذ اور اس کے دیگر ساتھیوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ خواہ کی انا ہے ان لوگوں کی۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، ختم کریں اس قصے کو اور مٹی ڈال کر آرام سے رہیں۔ اپنی تو سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ اتنی دولت ہوتے ہوئے سکون سے کیوں نہیں رہتے۔ اصغر کو شدید اعتراض تھا۔ دولت مندی اور فراغت مشاغل مانگتی ہے، اپنی انا کو سر بلند رکھنا ان کا مشغلہ سمجھ لو۔ لالا نے اسے سمجھایا لیکن خود وہ الجھا ہوا تھا۔ گل خان وہ آخری فرد تھا جس سے وکی کی ملاقات ہوئی تھی اور وہ اس کو کھو بیٹھا تھا، مطلب وکی تک پہنچنے کی واحد امید بھی بجھ گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے بازل میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہے۔ وکی کی پرسوچ انداز میں دی گئی رائے نے معاذ اور عالم شاہ دونوں کو اس کی طرف دیکھنے پر مجبور کیا۔ اس وقت وہ تینوں بازل کی یہاں موجودگی پر ہی کیا سرائیاں کر رہے تھے۔ معاذ نے خود انہیں اس معاملے سے آگاہ کیا تھا اور اس بارے میں ان کی رائے مانگی تھی۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ آپ دونوں عرصے سے انڈیا میں تھے اور اس سارے عرصے میں بازل پاکستان میں ہی موجود رہا تھا، یہاں تک کہ میری پاکستان سے روانگی سے 1 آدھ دن پہلے بھی وہ وہیں تھا اور مجھ سے بہت خار کھایا ہوا تھا کہ میں نے اس کی ایک مشکوک ویڈیو میڈم ایکس تک پہنچا دی تھی۔ اس نے مجھے جو آخری کال کی تھی اس میں یہ ظاہر کیا تھا کہ اس ویڈیو کی وجہ سے میڈم ایکس اس کی دشمن بن گئی ہے اور اسے اپنی جان بچانا مشکل ہو رہا ہے۔ اس وقت تو مجھے اس کی بات پر کوئی شک نہیں ہوا تھا، لیکن اب حالات کا تجزیہ کروں تو احساس ہوتا ہے کہ بازل کو پھنساتے پھنساتے میں خود ان کے چکر میں آ گیا تھا۔ کیسا چکر؟ میں نے میڈم ایکس پر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بازل ان لوگوں کے ساتھ مخلص نہیں ہے، بازل اور گلو استاد کی ملاقات کی ایک ویڈیو میڈم کو بھجوائی تھی۔ ویڈیو بھجوانے کے بعد بازل منظر سے غائب ہو گیا اور حامد سونیا کی تلاش کا کام لے کر گلو استاد کے پاس چلا آیا۔ جس دن یہ سب ہوا اسی رات بازل نے دھمکی میز کال کی اور گلو استاد نے مجھے بھارت بھجوانے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے لگتا ہے میرے بھارت میں قیام کے دوران بازل میرے پیچھے رہا ہے اور کسی نہ کسی طرح یہاں تک پہنچنے میں بھی کامیاب ہو گیا ہے۔ وکی نے اپنے اندازوں پر مبنی بھرپور تجزیہ پیش کیا۔ تو کیا اس کے ساتھ حملے میں شامل لوگ بھی میڈم ایکس کے ساتھی تھے؟ اس مقام پر اتنے منظم حملے کے لیے بھرپور وسائل کی ضرورت ہے اور یہ تو طے ہے کہ بازل ذاتی حیثیت میں یہ سب نہیں کر سکتا۔ معاذ نے ذہن میں اٹھنے والے سوالوں کو زبان دی۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔ میڈم ایکس کی طاقت صرف پاکستان تک تو محدود نہیں ہے۔ ہم حیدرآباد کے ان 2 بنگلوں میں بہت کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ وہاں میڈم ایکس کے تسلسل کے طور پر ڈیوڈ کا سیٹ اپ موجود ہے اور شاید بازل کا بھی اس سے کوئی تعلق قائم تھا۔ عالم شاہ نے بھی گفتگو میں اپنا حصہ ڈالا۔ یہ سب باتیں ہم جانتے ہیں لیکن معلوم نہیں کہ چینی ان سے قائل ہوں گے بھی یا نہیں۔ ہمارا واسطہ بازل جیسے مکار اور فتنہ پرور شخص سے ہے اور اس نے پہلے مرحلے میں ہی چینیوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ معاذ نے تشویش کا اظہار کیا اور یہ بات وہ دونوں بھی جانتے تھے کہ معاذ کی تشویش غلط نہیں ہے۔ ان سب نے ہی کسی نہ کسی مرحلے پر بازل کی مکار اور شفاق فطرت کو سہا تھا اور وہ اس سے کوئی اچھی امید نہیں رکھ سکتے تھے۔ اگر چینی آپ کو وضاحت کے لیے بلائیں تو آپ مجھے بھی ساتھ لے چلیے گا، ہو سکتا ہے میری کوئی دلیل کام کر جائے۔ صرف تم کیوں، میں بھی اس شخص کے خلاف گواہی دینے چلوں گا۔ وکی سے یہ بات کہتے ہوئے عالم شاہ کے دماغ میں یزدانی ہاؤسنگ اسکیم کے تہہ خانے میں گزرے اذیت ناک شب و روز کسی ویڈیو کی طرح گھوم گئے۔ اس تہہ خانے میں ایک مظلوم نوجوان نقیب لاشاری نے ذہنی اور جسمانی اذیتوں سے ہار کر ان کی نظروں کے سامنے ہی دم توڑا تھا۔ بھوک، اندھیرا، غلاظت، کئی طرح کے عذاب تھے جو اس نے اور سرمد نے اس قید خانے میں جھیلے تھے۔ نقیب مرنے سے پہلے انہیں فرار کی راہ نہ دکھا گیا ہوتا تو وہ بھی اسی کی طرح وہاں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتے۔ نقیب کا یہ احسان اتارنے کے لیے عالم نے بعد میں اس کی بیوہ ماں اور بہن کی بھرپور مالی معاونت کی تھی، لیکن یہ بات وہ بھی جانتا تھا کہ مال جان کا نعم البدل نہیں تھا۔ زندگی کی ساری آسودگیوں کے باوجود نقیب کی ماں اور بہن کو ساری زندگی اس کی جدائی پر تڑپنا تھا۔
اس گفتگو کے بعد انہوں نے کافی وقت اضطراب میں گزارا۔ زخمیوں کی خدمت میں مصروف جارو بھی کچھ دیر بعد ان کے ساتھ آ ملا تھا اور اسے بھی انہوں نے مختصراً حالات سے باخبر کر دیا تھا۔ اس نے بھی تشویش کے باوجود انہیں تسلی دی تھی اور خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گیا تھا۔ اس خاموشی کے نتائج بعد میں ظاہر ہوئے۔ وہ زانگتا اسے گفتگو کر رہا ہے اور اس کی پوری کوشش ہے کہ ان لوگوں کے دل و دماغ میں تم لوگوں کے خلاف شکوک و شبہات پیدا کر دے۔ جارو نے اچانک ہی بولنا شروع کیا تو پہلے وہ سب چونک گئے، پھر خیال آیا کہ جارو طویل فاصلے کی آوازیں بھی اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے سن لینے پر قادر ہے۔ اس کی اس صلاحیت سے وہ اب تک یہاں کوئی فائدہ اس لیے نہیں اٹھا سکے تھے کہ یہاں زیادہ تر گفتگو چینی زبان میں ہوتی تھی اور جارو اس زبان کو سمجھنے سے قاصر تھا، لیکن ظاہر ہے بازل سے گفتگو کے لیے انہیں وہی زبان استعمال کرنا تھی جو وہ سمجھ سکتا تھا۔ وہ انہیں بتا رہا تھا کہ میڈم سونیا اس کی اور تم سب کی باس ہے اور سب اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اس سے ملتی جلتی بات بازل نے معاذ کے سامنے بھی زانگ سے کی تھی۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ اور اس کے ساتھی بیک اپ میں اس گاڑی کے پیچھے موجود تھے جسے حادثہ پیش آیا۔ دراصل حادثے والی جگہ پر ہی انہیں ایک دوسرے سے ملنا تھا، لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو چینی زخمیوں کو وہاں سے لے جا چکے تھے۔ انہوں نے چینیوں کا پیچھا کیا اور ان کا ٹھکانہ دیکھنے کے بعد اپنے ساتھیوں کو چھڑانے کے لیے منظم حملے کا انتظام کیا، لیکن بدقسمتی سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ بازل جانتا تھا کہ ایک حملہ آور کی حیثیت سے اسے وہاں کوئی رعایت نہیں دی جائے گی، اس لیے اس کا سارا زور خود کو بچانے سے زیادہ ان کو پھنسانے پر تھا۔ زانگ نے اس سے پوچھا کہ اگر سونیا اور باقی لوگ اپنی مرضی سے وہاں آ رہے تھے تو حادثے کا شکار ہونے والے ٹرک میں ان کی حیثیت قیدیوں کسی کیوں تھی؟ یہ وہ سوال تھا جو کوئی معمولی فہم و فراست والا آدمی بھی لازماً اٹھاتا۔ وہ انتظار کرنے لگے کہ بازل کے پاس اس سوال کا کیا جواب ہے۔ بازل کہہ رہا تھا کہ وہ لوگ قیدی نہیں تھے بلکہ طویل سفر میں آرام کے خیال سے نیند کی دوا لی ہوئی تھی اور بندھے ہوئے اس لیے تھے کہ سوتے میں جھٹکا لگنے سے بستر سے نہ گر جائیں۔ اگر وہ محض قیدی ہوتے تو نیند کے دوران ان کی توانائی بحال رکھنے کے لیے انہیں طاقت کے انجیکشن نہیں لگائے جا رہے ہوتے۔ ویری اسمارٹ، بازل کی دلیل سن کر بے ساختہ ہی معاذ کے منہ سے نکلا۔ زانگ اس سے پوچھ رہا ہے کہ ان سب کی یہاں آمد کا مقصد کیا تھا اور ان کی منزل کیا تھی۔ جارو کو فی الحال اس طرف ہونے والی کسی بات سے کوئی غرض نہیں تھی اور وہ نظریں مسلسل ایک سمت ٹکائے اس معمول کے انداز میں بولتا جا رہا تھا جو اپنے عمل کے حکم کی پیروی میں کسی اندیکھے منظر میں داخل ہو کر اسے بیان کر رہا ہو۔ بازل کا کہنا ہے کہ اسے مقصد کے بارے میں علم نہیں، البتہ اس نے اتنا ضرور سنا ہے کہ اس بار ان کا چینیوں سے واسطہ پڑ سکتا ہے، اس لیے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ بیک اپ میں ٹیم بھی اسی لیے رکھی گئی تھی کہ کسی مشکل کی صورت میں ان کی مدد کر سکے۔ اس کے پاس اپنے ہر جھوٹ کے حق میں دلائل تھے۔ اس کم بخت نے تو ساری گند ہی ہمارے سر ڈال دی ہے۔ وکی نے یہ سن کر دانت پیسے۔ کوئی بات نہیں، بولنے دو اسے جھوٹ، ہمارے دفاع کے لیے ہمارا سچ کافی ہے۔ معاذ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر دھیمی آواز میں اسے تسلی دی اور دوبارہ جھارو کی طرف متوجہ ہوا کہ شاید وہ کچھ اور کہے، لیکن جھارو نے کچھ دیر مزید خاموشی اختیار کرنے کے بعد اپنی پلکیں جھپکیں اور جسم ڈھیلا چھوڑ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ وکی نے بےتابی سے پوچھا۔ ملاقات ختم ہو گئی، ہو سکتا ہے کہ وہ بازل کے بیان کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد کوئی حتمی فیصلہ کریں۔ جارو نے اشارے سے اپنے لیے پانی طلب کیا اور ساتھ ساتھ جواب بھی دیا۔ یہ شخص اپنی ہر نئی خباثت کے ساتھ خود کو بدترین انجام کا مستحق ثابت کرتا جا رہا ہے۔ مجھے انسانی خون سے ہاتھ رنگنا کبھی بھی پسند نہیں رہا، لیکن یہ دنیا کا واحد شخص ہے جس کا خون میں ہر وقت خود پر جائز سمجھتا ہوں، بلکہ میرا خیال ہے کہ اس فتنے کو دنیا سے ختم کر دینا عین انسانیت کی خدمت ہوگی۔ معاذ بازل کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے تھوڑا سا جذباتی ہو گیا۔ بازل کا ہر جرم دوسرے سے بڑھ کر تھا اور فیصلہ نہیں ہو پاتا تھا کہ اسے کس جرم میں زیادہ بڑی سزا سنائی جائے۔ اس ذلیل انسان نے بشریٰ اور اس کی باپردہ ماں عائشہ کی عزت کی دھجیاں بکھیری تھیں۔ اس کے عزیز دوست حنین کو بدترین تشدد کر کے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ سرکس کے شہزادے مومی کو اس حال تک پہنچا دیا تھا کہ وہ اب کبھی موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلانے کے لائق نہیں رہا تھا۔ خوبصورت و ذہین بشریٰ آج جو اذیت بری زندگی گزار رہی تھی، اس کا ذمہ دار بھی مکمل طور پر بازل تھا اور اب وہی بازل ان کی راہ میں بھی کانٹے بچھانے کے لیے آ گیا تھا۔ آپ ٹینشن نہ لیں، انشاءاللہ یہ شخص اپنے انجام کو ضرور پہنچے گا، وکی نے اسے تسلی دی۔ سرمد، ان کے درمیان گفتگو جاری تھی کہ عالم شاہ نے آہستہ سے سرمد کو پکارا۔
پھر خود ہی یکدم چپ ہو گیا۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ کل سے سرمد کو شدید بخار ہے اور وہ بستر سے اٹھنے کے لائق بھی نہیں ہے۔ طبیعت کی اس شدید خرابی کے باعث وہ اتنے ہنگامے کے باوجود کسی کام میں شریک نہیں ہو سکا تھا اور آنکھیں بند کیے بستر پر ہی پڑا رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ کسی دوا کے زیر اثر گہری نیند سو رہا تھا، ورنہ یہ ممکن نہیں تھا کہ عالم شاہ اسے پکارتا اور وہ کسی چراغ کے جن کی طرح خدمت میں حاضر نہ ہوتا۔ کوئی کام ہے تو مجھے بتائیں عالم بھائی، وکی نے اس کی پکار سن کر چنانچہ مستدی سے کہا۔ نہیں، بس وہ پانی چاہیے تھا اور دوا کا وقت بھی ہو گیا تھا۔ یاد نہیں رہا کہ سرمد بیمار ہے، اس لیے عادت کے مطابق اسے پکار بیٹھا۔ تم فکر نہ کرو، میں خود لے لوں گا، عالم شاہ نے وضاحت دی۔ ارے تو میں دے دیتا ہوں، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ وکی اس کے منع کرنے کے باوجود حرکت میں آ گیا۔ عالم شاہ کے دوا وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد اس کی زخمی ٹانگ کا جائزہ بھی لیا گیا۔ اب تمہارا زخم کافی بہتر لگ رہا ہے اور امید ہے کہ تم بہت جلد پہلے کی طرح بھاگنے دوڑنے کے لائق ہو جاؤ گے۔ مجھے بھی کافی بہتری لگ رہی ہے، تکلیف بھی بہت کم ہو گئی ہے، ورنہ سچ پوچھو تو میں خوف زدہ تھا کہ اس ویرانے میں یہ جڑی بوٹیوں سے علاج کرنے والے میرے زخم کو بگاڑ ہی نہ دیں۔ ساری عمر کی معذوری کا سوچ کر ہی دل کانپ جاتا تھا۔ عالم شاہ نے پہلی بار ان خدشات کا اظہار کیا جن سے وہ گزرتا رہا تھا۔ یہ دنیا عجیب و غریب لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ ویرانوں میں ایسے نابغہ روزگار لوگ مل جاتے ہیں کہ ہماری جدید دنیا کے ماہرین ان کے آگے پانی بھرتے محسوس ہوتے ہیں۔ یوان منگ بھی مجھے انہی چنیدہ لوگوں میں سے محسوس ہوتا ہے۔ معاذ نے شعوری طور پر اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ شاید وہ ہو، لیکن میری خواہش ہے کہ اس نے سجل کے متعلق جو انکشاف کیا ہے وہ غلط ثابت ہو۔ عالم شاہ کی آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی نمی دوڑ گئی۔ معاذ نے تسلی دینے والے انداز میں اس کے بازو پر ہاتھ رکھا اور بولا، اللہ سب بہتر کرے گا، تم حوصلہ رکھو، بلکہ میری مانو تو ایک بار اس سے ملاقات کر کے اس کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کرو۔ وہ مجھ سے اعظم کے متعلق پوچھے گی تو میں کیا کروں گا؟ عالم شاہ بہن کا سامنا کرنے سے خوف زدہ تھا۔ حوصلہ دینا کہ ہم اسے اس کا عزم ضرور واپس لا کر دیں گے۔ اس کام کو ہونے میں کچھ دیر ضرور لگ سکتی ہے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ ہم عزم کو بھول کر آگے بڑھ جائیں۔ کیا ہم ایسا کر سکیں گے؟ عالم شاہ بے یقینی کا شکار تھا۔ ہمیں ایسا کرنا ہے، تم بھائی ہو اس کے اور بھائی بہنوں کا مان ہوتے ہیں۔ میں بھائی ہونے کا حق ادا ہی کہاں کر سکا ہوں؟ میری خاطر میری بہن نے بہت دکھ اٹھائے ہیں۔ عالم شاہ ڈپریشن کا شکار ہو رہا تھا۔ نصیب کا لکھا بدلنے پر کوئی قادر نہیں، لیکن کوشش کرنا انسان کا فرض ہے۔ جو کچھ ہوا اس میں تمہاری کوئی شعوری غلطی شامل نہیں، اس لیے خود کو مجرم سمجھنا بند کر دو اور اس بات پر فوکس کرو کہ اب تم کیا کر سکتے ہو جو بگڑے حالات کو سدھار دے۔ میں سب سے پہلے اس فیصل کو قتل کروں گا جس نے میری پھولوں جیسی بہن کی زندگی میں کانٹے بھر دیے۔ عالم شاہ طیش میں آیا۔ یہ سب بعد کی باتیں ہیں، فی الحال تمہارا اس سے ملنا اور تسلی دینا سب سے ضروری ہے۔ اسے علاج کے مشکل مرحلے سے گزرنا ہے اور مشکل مرحلے سے گزرنے کے لیے ذہنی سکون بے حد ضروری ہے۔ اس وقت جو حوصلہ اور دلاسا تم اسے دے سکتے ہو کوئی اور نہیں دے سکتا۔ معاذ اسے سمجھانے لگا۔ وکی اور جھارو اس موقع پر خود ہی ان سے الگ ہو کر بیٹھ گئے تھے تاکہ عالم شاہ کسی قسم کی جھجک اور شرمندگی محسوس نہ کرے اور دونوں دوستوں کے درمیان کھل کر گفتگو ہو سکے۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا عالم؟ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ جو تم کر سکتے ہو وہ میں یا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ عالم شاہ کو خاموش پا کر اس نے اپنی بات دہرائی۔ میں پوری کوشش کروں گا۔ بالآخر اس نے حامی بھر لی۔ میں زانگ سے بات کروں گا کہ تم دونوں کی ملاقات کروائی جائے۔ معاذ نے اسے یقین دہانی کروائی اور یہ اتفاق ہی تھا کہ اس جملے کے اختتام کے ساتھ ہی زانگ تاؤ اندر داخل ہوا۔ مجھے کس سلسلے میں یاد کیا جا رہا ہے؟ اس نے معاذ کی زبان سے اپنا نام سن لیا تھا۔ یہ میرا دوست اپنی بہن سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اچھی بات ہے، ویسے بھی میں تمہیں یہی اطلاع دینے آیا تھا کہ بیجنگ روانگی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور سب سے پہلے دونوں خواتین کو ہی روانہ کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے اسے بھی ساتھ ہی بھجوا دیا جائے۔ ہمیں جن حالات کا سامنا کرنا ہے ان سے پہلے کمزور افراد کو محفوظ مقام تک پہنچا دینا بہت ضروری ہے۔ کیا مطلب؟ زانگ کی بات نے اسے الجھا دیا۔ ہم نے خود پر حملہ کرنے والوں پر پلٹ کر وار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ زانگ پر اصرار انداز میں مسکرایا۔ پوری بات بتاؤ۔ زانگ کا مطلب اب بھی اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ قیدیوں میں سے ایک کی زبان کھلوائی گئی ہے اور اس سے بہت سی جانکاری ملی ہے۔ واقعی؟ معاذ نے بیک وقت حیرت اور خوشی کا اظہار کیا۔ وہ جس ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہے تھے مجھے امید نہیں تھی کہ تم لوگ اتنی جلدی ان میں سے کسی کی زبان کھلوا سکو گے۔ ہمیں ضرورت پڑے تو زبان کیا، پورا بندہ ہی
کھول کر رکھ دیتے ہیں، اور اس وقت تو یوان منگ ہمارے ساتھ تھے تو کام اور بھی آسان ہو گیا۔ زانگ نے جو کہا اسے اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یوان منگ ہپناٹزم کا ماہر تھا۔ یقیناً قیدیوں کو پہلے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا اور پھر ان میں سے سب سے کمزور محسوس ہونے والے کو یوان کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ ذہنی اور جسمانی ٹوٹ پھوٹ کے شکار کسی شخص کی زبان کھلوا لینا کسی علم تنویم کے ماہر کے لیے بڑی بات نہیں تھی۔ وہ خود بھی ماضی میں ایسے چند تجربات کر چکا تھا۔ کیا بتایا اس شخص نے اپنے بارے میں؟ وہ پہاڑوں میں ہی ایک کیمپ میں رہتے ہیں جہاں انہیں اسلحے وغیرہ کے استعمال کی تربیت دینے کے ساتھ ساتھ مخصوص نظریات ذہن نشین کروائے جاتے ہیں۔ جس بندے سے ہم نے بات کی ہے وہ اپنے کرتا دھرتاؤں کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں رکھتا، لیکن اس نے یہ بتایا ہے کہ کچھ دن پیچھے انہیں سندیش ملا تھا کہ تربیت کے لیے کیمپ بھجوائے جانے والے کچھ افراد غائب ہو گئے ہیں، انہیں تلاش کیا جائے۔ تلاش کرنے پر انہیں حادثے کا پتہ چلا اور ساتھ ہی یہ اندازہ بھی ہو گیا کہ زندہ رہنے والے افراد کو بخشو یعنی ہم اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ زانگ نے اس سوال کے جواب میں انکشافات کرنے شروع کیے تو اسے زیادہ حیرت نہیں ہوئی۔ باصلاحیت افراد کو اپنا مطیع بنا کر اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنا میڈم ایکس اور اس کے آقاؤں کا پرانا وتیرہ تھا۔ ماضی میں وہ ان مراحل سے گزر چکا تھا، لیکن بہت کچھ کر گزرنے کے باوجود وہ اس کے دماغ کو زیر نہیں کر سکے تھے۔ چنانچہ شاید رہی صحیح کسر پوری کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا تھا، اور اس بار سونیا اور دیگر ساتھیوں کو بھی اس کے ساتھ شامل کر دیا گیا تھا۔ اس شخص کے انوسار انہیں اوپر سے کہیں سے حکم ملا کہ بخشوؤں کو تلاش کیا جائے۔ وہ لوگ اسی تلاش میں برف میں بھٹکتے پھر رہے تھے کہ انہیں بازل نامی شخص ملا۔ اسے وہ اپنے ساتھ اپنے کیمپ لے گئے اور ہائی کمان سے اس کی بات کروائی۔ اس بات چیت کے بعد ہی ہمارے اس ٹھکانے پر حملے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ تم لوگوں کو چھڑوا کر کیمپ میں لے جایا جائے، لیکن قسمت سے وہ اپنے مقصد میں ناکام رہے۔ یہ عجیب ہی معاملہ ہوا تھا کہ وہ لوگ یہاں بازل کی پھیلائی بدگمانی دور کرنے کے لیے سوچ بچار کرتے رہے تھے اور ادھر سب کچھ خود بخود ہو گیا تھا۔ کیا تمہیں ہم پر اعتبار ہے؟ معاذ نے براہ راست اس سے پوچھا۔ تمہیں یہ سوال پوچھنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ زانگ نے الٹا اس سے سوال کر ڈالا۔ بازل کی وجہ سے۔ اس نے میرے سامنے تم سے ایسی باتیں کی تھیں کہ تم میرے متعلق شک میں پڑ سکتے تھے۔ ہم صرف باتوں پر نہیں چلتے، زانگ نے بے نیازی سے جواب دیا اور موضوع بدلتے ہوئے بولا۔ تم اپنے ساتھی کی اس کی بہن سے ملاقات کروا دو، پھر باقی کی بات چیت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، معاذ نے مختصر جواب دیا۔ میں عورتوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں یہاں تم لوگوں کے ساتھ رہ کر کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ زانگ کے جانے کے بعد عالم شاہ نے احتجاجی لہجے میں کہا، میرے خیال میں تمہیں جانا چاہیے۔ بے شک چینیوں کا سلوک ہمارے ساتھ مناسب ہے، لیکن بہتر ہوگا کہ خواتین کے ساتھ ہم میں سے کوئی رہے، اور تمہارا رہنا سب سے بہتر ہے۔ سجل تمہاری بہن ہے، اس کے علاج کے مراحل میں کوئی خونی رشتہ اس کے قریب رہے، یہ ضروری ہے، کیونکہ اس سے ایک تو اسے ڈھارس رہے گی، دوسرے ڈاکٹرز کو بھی پیشنٹ ہسٹری لینے میں آسانی رہے گی۔ اس نے اپنے دلائل سے ایک لمحے میں عالم شاہ کا اعتراض دور کر دیا۔ ٹھیک ہے، جیسے تم کہو۔ عالم نے ہتھیار ڈال دیے۔ آؤ پھر ملاقات کے لیے چلتے ہیں۔ پرسکون سفر کے لیے روانگی سے قبل تمہیں سجل کو اعتماد میں لے کر اسے سمجھانا بجھانا پڑے گا، اور اس کے لیے خود تمہیں اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہوگا۔ معاذ نے اسے سمجھایا۔ میں خیال رکھوں گا۔ عالم شاہ نے اسے یقین دہانی کروائی۔ اس کے بعد وہ ملاقات کے لیے روانہ ہوئے۔ فاصلہ مختصر تھا، لیکن عالم کی زخمی ٹانگ کی وجہ سے وکی اور معاذ اسے سہارا دے کر وہاں لے گئے تھے۔ تم بھی میرے ساتھ اندر چلو۔ یوان منگ کے لیے مخصوص غار تک اسے پہنچا کر معاذ اور وکی پلٹنے لگے تھے کہ عالم نے معاذ کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے روک لیا۔ یہ مناسب نہیں ہوگا، معاذ نے پہلو تہی کرنا چاہی۔ تمہارے ہونے سے مجھے ڈھارس رہے گی اور میں سجل کو زیادہ بہتر طور پر تسلی دے سکوں گا۔ عالم نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا، مجبوراً اسے اس کی پیروی میں قدم آگے بڑھانے پڑے۔ وکی باہر ہی رک گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی سب سے پہلے یوان منگ سے ان کا سامنا ہوا۔ اس نے مسکراتے لبوں سے ان کا استقبال کیا۔ زانگ نے ابھی مجھے اطلاع دی ہے کہ تم لوگ ملاقات کے لیے آ رہے ہو۔ اگر وہ کچھ دیر پہلے مجھے بتا دیتا تو میں مریضہ کو تھوڑا ٹھہر کر دوا پلاتا۔ اب دوا دے دینے کے باعث وہ زیادہ دیر تم لوگوں سے بات نہیں کر سکے گی۔ تم جانتے ہی ہو کہ زیادہ تر درد کش دوائیں نشہ آور ہوتی ہیں۔ اس کا نرم لہجہ وضاحتی تھا۔ آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کی مریضہ کو زیادہ ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ معاذ نے اسے تسلی دی اور عالم شاہ کو غار کے اس حصے کی طرف متوجہ کیا جہاں سجل کا بستر لگا تھا۔
عالم شاہ نے اس کے بازوؤں کا سہارا چھوڑے بغیر اس جانب پیش قدمی کی۔ معاذ کو چاروں ناچار اس کا ساتھ دینا پڑا۔ وہ کسی کملائے ہوئے زرد پھول کی طرح بستر پر دراز تھی۔ سجل، عالم شاہ نے بےتابی سے اسے پکارا تو اس نے آہستہ سے آنکھیں کھول دیں۔ ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں کے تاثرات اجنبی رہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان میں پہچان کے رنگ بھرنے لگے۔ ادا سائیں، اس کے ہونٹوں سے ایک کراہ سی نکلی۔ میری دھی رانی۔ عالم شاہ نے بے ساختہ ہی اسے صداقت شاہ کے انداز میں پکارا اور اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا۔ سجل کی آنکھوں سے آنسو نکل کر دائیں بائیں کن پٹیوں پر بہہ گئے۔ آپ کہاں تھے ادا سائیں؟ دیکھیں، میں بالکل خالی ہاتھ رہ گئی۔ ظالموں نے میرے عزم کو بھی مجھ سے چھین لیا۔ اس شکوے میں جو تڑپ تھی وہ کسی بھی صاحب دل کا سینہ چیر سکتی تھی۔ معاذ نے عالم شاہ کے کپ کپاتے وجود کو سہارا دینے کے لیے اس کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھا۔ یہ اور بات تھی کہ عالم کی پشت پر رکھا اس کا اپنا ہاتھ بھی لرزش کا شکار تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا میری پیاری بہن، ہم جلد از جلد اعظم کو ڈھونڈ کر تم تک پہنچا دیں گے۔ میں اسے دیکھے بغیر مر گئی تو میری روح بھی بے سکون رہے گی۔ میں نے کہا نا کہ انشاءاللہ جلد اعظم تمہیں مل جائے گا، پھر یہ مرنے مرانے کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ تمہیں ابھی بہت سا جینا ہے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کی پرورش کرنا ہے۔ عالم نے اسے ٹوکا۔ مجھے برین ٹیومر ہے ادا سائیں، اور یہ بات مجھے دلی میں ہی فردوس بھابی نے بتا دی تھی۔ اس نے جیسے عالم شاہ کو جتانے کی کوشش کی کہ اس کی طویل زندگی کی امید رکھنا بیکار ہے۔ کاش آپ نے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی نہ ہوتی۔ اب تک خاموشی اختیار کیے رکھنے والے معاذ نے بے ساختہ اس سے شکوہ کیا۔ بتا کر آپ کو پریشان کرنے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوتا، اس نے آہستہ سے جواب دیا اور آنکھیں موند لیں۔ برین ٹیومر آج کے دور میں کوئی ناقابل علاج مرض نہیں رہا ہے۔ میرے اپنے کئی جاننے والوں کو اس مرض سے شفا ملی ہے، اور تم تو خوش قسمت ہو کہ بیجنگ جیسے بڑے اور ترقی یافتہ شہر میں تمہارا علاج ہونے جا رہا ہے۔ عالم شاہ نے اسے مایوسی کے اندھیروں سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن شاید اسے اونگ آ گئی تھی، اس لیے نہ آنکھیں کھولیں اور نہ ہی جواب دیا۔ اللہ تمہیں صحت اور سکون دے میری بہن۔ عالم شاہ نے اس کی پیشانی کو چھو کر اس کے لیے دعا کی تو پیچھے کھڑے معاذ نے صدقے دل سے آمین کہا۔ اعظم، اسی وقت سجل نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں اور بے قراری سے بیٹے کو پکارنے لگی۔ حوصلہ کرو سجل، میں نے کہا ہے نا کہ ہم جلد اعظم کو ڈھونڈ کر لے آئیں گے۔ عالم شاہ نے اضطرابی کیفیت میں اس کے کمبل سے باہر آ نکلنے والے ہاتھوں کو تھام کر اسے دلاسا دینے کی کوشش کی۔ اعظم کہاں ہو میری جان؟ جلدی سے ماما کے پاس آ جاؤ، ماما مر جائے گی تمہارے بغیر۔ اس نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لی تھیں اور ڈوبتی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے بول رہی تھی۔ یقیناً دوا نے اثر کرنا شروع کر دیا تھا۔ عالم شاہ نے اس کے بے جان ہوتے بازوؤں کو محسوس کیا تو آہستہ سے انہیں کمبل کے اندر کر کے کمبل اس کے اوپر ٹھیک کرنے لگا۔ سجل نے معمولی وقفے سے بند آنکھوں کے ساتھ ہی چند سسکیاں لیں، پھر خاموش ہو گئی۔ اب وہ دوا کے زیر اثر مکمل غنودگی میں جا چکی تھی۔ معاذ جو اس ساری صورتحال پر خود شدید دل برداشتہ تھا، کسی طرح ہمت کر کے عالم شاہ کو سہارا دے کر اس کے بستر سے دور لے آیا۔ اس کے لیے دعا کرو، اگر کوئی چیز اسے موت کے منہ سے واپس کھینچ سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف دعا ہے۔ یوان منگ نے ان کے ستے ہوئے چہروں کو دیکھ کر ہمدردی سے کہا، لیکن وہ دونوں ہی کوئی جواب دیے بغیر باہر نکل گئے۔ باہر نکلتے ہی عالم شاہ کا ضبط جواب دے گیا اور وہ زمین پر بیٹھ کر دھاڑے مارنے لگا۔ معاذ اور وکی نے بمشکل اسے سنبھالا۔ بہت سا رونے پر عالم کے دل کا غبار کچھ کم ہوا تو اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس موقع پر معاذ نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے اور مضبوط لہجے میں بولا، خود کو کبھی تنہا نہ سمجھنا دوست، اور سجل سے بھی کہنا کہ اگر اسے اس کا بیٹا واپس نہ دلا سکا تو زندگی میں کبھی اسے اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا۔ وہ اپنے ارادے میں کتنا پختہ ہے، اس کا اندازہ اس کے لہجے سے ہی لگایا جا سکتا تھا۔ خالی کمرے کے فرش پر سکڑ سمٹ کر سوئے گل خان کے چہرے پر انجانا سا خوف سب تھا، اور وہ حالت نیند میں بھی پرسکون محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے جسم پر موجود لباس بے حد گندا ہو رہا تھا اور کئی جگہ سے پھٹ بھی چکا تھا۔ اس کی صحت بھی پہلے کے مقابلے میں کافی گری ہوئی دکھائی دے رہی تھی، اور اسے ایک نظر دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ نیند میں بھی اس کے حلق سے وقفے وقفے سے ڈری ڈری آوازیں نکل جاتی تھیں۔ وہ جس کمرے میں سویا ہوا تھا اس کا دروازہ اچانک آواز کے ساتھ کھلا تو وہ نیند سے اچھل کر بیٹھ گیا اور گھگھیائے ہوئے لہجے میں بولا، ہم کو مت مارو، ہم تمہارا ہر بات مانے گا، تم جو بولو گے سب کرے گا۔ پکی بات ہے سب کرو گے؟
کھلے دروازے سے اندر آنے والے دو افراد میں سے ایک نے مسکراتے لہجے میں پوچھا، ہاں ہاں سب کرے گا۔ گل خان نے زور زور سے سر ہلاتے ہوئے یقین دہانی کروائی، ٹھیک ہے تو پھر بندر کی طرح ناچ کر دکھاؤ۔ فرمائش کی گئی اور گل خان مداری کے بندر کی طرح ہدایت ملتے ہی حرکت میں آ گیا۔ وہ واقعی کسی بندر ہی کی طرح ناچ رہا تھا۔ کلا بازیاں، اچھل کود اور طرح طرح کی شکلیں بنانا اس ناچ کا خصوصی حصہ تھے۔ ہاں ہاں ہاں، یہ تو سچ مچ کسی بندر کی طرح پرفارم کر رہا ہے۔ تماشا دیکھنے والے مرد کو گل خان کی کارکردگی نے لطف اندوز کیا۔ کہو تو بھالو کی طرح ناچ کر بھی دکھائے گا؟ ساتھ کھڑی عورت نے مسکرا کر دعویٰ کیا۔ سیریسلی؟ یس آف کورس۔ عورت اترائی اور پھر گل خان کو بھالو کی طرح ناچنے کی ہدایت دینے لگی۔ گل خان نے اس ہدایت پر بھی عمل کیا۔ تم نے تو کمال کر دیا لارا، اس بار مرد نے اسے سراہا۔ تم نے اس کمال کے لیے ہی میرا انتخاب کیا تھا۔ اس نے ایک ادا سے اپنے بال جھٹکے۔ میں تو اس کی یہاں آمد کا پہلا دن یاد کر رہا ہوں۔ ایک طوفان مچا رکھا تھا اس شخص نے، نہ اسلحے سے ڈر رہا تھا اور نہ ہی مار پیٹ سے۔ وہ اس لیے کہ ڈر اس کے اندر تھا ہی نہیں، میرے ٹریٹمنٹ نے اسے ڈرنا سکھایا ہے اور اس کے اندر شدت سے یہ احساس پیدا کیا ہے کہ جب کوئی مارتا ہے تو انسان کو بہت درد ہوتا ہے۔ اب اس کی ذہنی حالت ایسی ہے کہ تم اسے سوئی بھی چبو گے تو اسے بھالے کی طرح لگے گی اور یہ اس کی تکلیف سے بچنے کے لیے کسی پالتو کتے کی طرح تمہارے قدموں میں لوٹ کر تم پر اپنی وفاداری ثابت کرے گا۔ لارا بہت فخر سے اسے گل خان کی ذہنی حالت کے بارے میں بتا رہی تھی اور سننے والا مرد سر کو تفہیمی انداز میں حرکت دے رہا تھا۔ تم اس سے کیا کام لینا چاہتے ہو؟ کہ اگر تم مجھے گائیڈ کر دو تو میں اس حساب سے اس کی ذہن سازی کر پاؤں گی۔ سچ پوچھو تو یہ میرے لیے کوئی اہم آدمی نہیں ہے، میں نے اسے بس اپنا غصہ نکالنے کے لیے اٹھوایا تھا اور ساتھ ہی اس کے ہمدردوں کو باور کروانا چاہتا تھا کہ میرے ہاتھ کتنے لمبے ہیں۔ آج بھی اس کے ہمدردوں کے کرائے کے ٹٹو اس کی تلاش میں ٹامک ٹوئیاں مارتے پھر رہے ہیں، لیکن انہیں گمان بھی نہیں ہے کہ یہ میرے پاس ہے۔ اس کا انداز لطف لینے والا تھا اور اس لطف میں اس وجہ سے مزید اضافہ ہو رہا تھا کہ نئی ہدایت نہ ملنے کے باعث گل خان مسلسل بھالو ناچ پیش کرنے میں مصروف تھا۔ مسلسل حرکت نے اس کی حالت پتلی کر دی تھی اور جسم سے پسینہ پانی کی دھاروں کی طرح بہہ رہا تھا۔ حقیقتاً اب اس کے قدم بھی جم کر زمین پر نہیں پڑ رہے تھے اور وہ ہانپتا کانپتا بس کسی نہ کسی طرح خود کو حرکت میں رکھے ہوئے تھا۔ ٹھیک ہے، تم نے جو چاہا وہ ہو گیا، لیکن آئی تھنک تم تنظیم کے وسائل کو صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے تو ضائع کرنا پسند نہیں کرو گے۔ اس بندے پر خرچ کیا ہے تو اس سے کوئی فائدہ بھی اٹھاؤ۔ لارا کا انداز معنی خیز تھا۔ تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ وہ چونکا۔ کوئی بم بلاسٹ، کوئی ٹارگٹ کلنگ، کچھ تو ہونا چاہیے۔ اس کے کیس کا آئیو پہلے ہی اس کے اور معاذ وغیرہ کے درمیان لنک ڈھونڈ چکا ہے، اور اگر تم اسے کورٹ سے اٹھوا نہ لیتے تو ابھی اس کے خلاف دہشت گردوں کی معاونت کے جرم میں کیس شروع ہو چکا ہوتا۔ ہاں لیکن اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، سارا کریڈٹ بھارتی سرکار خود لے لیتی۔ اس نے منہ بنایا۔ اب تو ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں ڈیئر ڈیوڈ، تم سرکار سے ڈیل تو کرو۔ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے وہ اس نئی ڈیل سے بالکل انکار نہیں کریں گے۔ لارا نے اسے مشورہ دیا۔ نہیں ابھی نہیں، اس صورت میں بھارتی سرکار سمجھ جائے گی کہ اسے ہم ہی نے کورٹ سے اغوا کروایا تھا۔ ہمیں اس لقمے کو ٹھنڈا کر کے کھانا ہوگا۔ ڈیوڈ نے انکار میں سر ہلایا اور عین یہی لمحہ تھا جب گل خان کی ہمت جواب دے گئی اور وہ چکرا کر دھپ کی زوردار آواز کے ساتھ نیچے گرا۔ گرنے کے بعد اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن جسم میں جان ہی نہیں رہی تھی، اس لیے وہ اٹھتے اٹھتے پھر گر گیا۔ ٹھنڈا کرنے کے چکر میں ہم اسے کہاں سنبھال کر رکھیں گے؟ حیدرآباد والا سیٹ اپ ویسے ہی تباہ ہو گیا ہے اور بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو ٹھکانے محفوظ ہیں وہاں کوئی مشکوک سرگرمی نظر نہ آئے۔ لارا اس کے فیصلے سے متفق نظر نہیں آ رہی تھی اور اس اختلاف کے اظہار کے لیے نظروں میں بے حد حقارت لیے گل خان کو گھورنا شروع کر دیا تھا۔ یہ یہاں نہیں رہے گا، اسے میں اس کے ساتھیوں کے پاس بھجوا دوں گا، وہاں یہ ان کے ساتھ ٹریننگ حاصل کرے گا اور وقت آنے پر انہی کے ساتھ انجام کو پہنچے گا۔ ڈیوڈ نے اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کیا۔ وہاں سے ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں آئی آپریشن کی کامیابی کی؟ لارا نے قدرے تشویش سے پوچھا۔ آ جائے گی رپورٹ، وہ کوئی شہری علاقہ نہیں ہے کہ گاڑی میں بیٹھ کر گئے اور گھنٹوں منٹوں میں کام نمٹا کر واپس آ گئے۔ طویل فاصلے، دشوار راستے اور خراب موسم سمیت بہت سے مسائل ہوتے ہیں جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کام پورا ہوتے ہی کیمپ سے مجھے رپورٹ بھیج دی جائے گی۔ وہ پر اعتماد تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی تم مجھے وہاں روانہ کر دو گے؟ لارا نے منہ بنایا۔
وہ تو لازمی بات ہے، تم جانتی ہو کہ تمہارا اصل سلیکشن انہی لوگوں کے لیے ہوا ہے۔ یہ بندہ تو بس ایک ٹرائل کیس تھا۔ ڈیوڈ نے زمین پر گر کر ہانپتے گل خان کی طرف اشارہ کیا۔ میں جس طرح اس ٹرائل میں کامیاب ہوئی ہوں وہاں بھی ناکام نہیں رہوں گی، لارا نے دعویٰ کیا۔ آئی وش کہ ایسا ہی ہو۔ مجھے سب سے زیادہ فکر اس لڑکے معاذ کو کنٹرول کرنے کی ہے۔ اگر وہ کنٹرول میں آ گیا تو میں اوپر والوں پر ثابت کر دوں گی کہ رابیل جتنی بھی ذہین اور ایکٹیو سہی، میرے تجربے کے آگے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ڈیوڈ کے لہجے میں میڈم ایکس کے لیے رکابت تھی۔ بلیو می ایسا ہی ہوگا، لارا نے اس کے بازو پر دباؤ ڈالتے ہوئے یقین دہانی کروائی۔ یہ دعویٰ کرتے ہوئے تمہیں اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ رابیل کو پروفیسر وکٹر کا تعاون حاصل تھا۔ اس کے باوجود بھی وہ ناکام رہی۔ ڈیوڈ نے اسے تنبیہ کی۔ وکٹر کا انتخاب رابیل کی ایک بڑی غلطی تھی۔ مرد جتنی آسانی سے صنف مخالف کے ہاتھوں زیر ہوتے ہیں، اتنی آسانی سے ہم صنف سے دھوکہ نہیں کھاتے۔ میں ثابت کر دوں گی کہ میرا سلیکشن کر کے تم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ وہ بہت پر اعتماد تھی۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں تمہیں تمہارے اس بندر کے ساتھ آج ہی یہاں سے روانہ کر دیتا ہوں تاکہ تم فوری طور پر اپنے آبجیکٹ پر کام شروع کر سکو۔ منٹوں میں فیصلہ کر لینا ڈیوڈ کی عادت تھی، اور لارا جانتی تھی کہ وہ اپنے فیصلے بدلنے کا عادی نہیں تھا۔ چنانچہ بے چونو چراں اس کے حکم کے آگے سر جھکا دیا۔ لالا عیسیٰ کئی گھنٹوں تک شہر میں مٹر گشت کرتا رہا تھا۔ آج کل وہ اپنے حلیے میں تبدیلی کے لیے خصوصی محنت کر رہا تھا اور کافی تیزی سے اپنا وزن کم کیا تھا۔ وزن کی کمی کے ساتھ داڑھی، مونچھ اور سر کے بالوں کی لمبائی میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا رنگ بھی تبدیل کر لیا تھا۔ ڈارک براؤن کلر میں رنگی گھنی داڑھی، بل دی ہوئی بڑی بڑی مونچھیں اور پونی ٹیل کی شکل میں بندے سر کے لمبے بال دیکھ کر کون گمان کر سکتا تھا کہ وہ لالا عیسیٰ ہے۔ بالوں کی طرح اس کی آنکھوں کی رنگت بھی ڈارک براؤن ہو چکی تھی، یہاں تک کہ پلکوں اور بھووں کے بالوں کو بھی تبدیلی کے اس عمل سے گزارا گیا تھا، اور یہ سب اتنی نفاست سے ہوا تھا کہ کوئی بھی شے اس کی شخصیت کے مخالف نہیں لگ رہی تھی، نہ ہی اس میں مصنوعی پن کا گمان ہو رہا تھا۔ اپنی شخصیت کی اس تبدیلی کی جانچ کے لیے اس نے محض آئینے کی گواہی پر انحصار نہیں کیا تھا، اور گھنٹوں شاپنگ مالز، ہوٹلوں اور چائے خانوں میں گھومتا لوگوں کی نظروں کے تاثر سے خود کو جانچتا رہا تھا۔ وہ اس حقیقت سے واقف تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے حلیے کے اعتبار سے عجیب محسوس ہو تو ہمارے لوگوں کی نفسیات میں اسے نظر انداز کرنا شامل نہیں ہے۔ سرگوشیوں میں تبصرے، معنی خیز مسکراہٹیں یا کم سے کم آنکھوں میں حیرت کے تاثر سے تو ہمارے لوگ اگلے کو جتا ہی دیتے ہیں کہ تم ہمارے درمیان عجیب و غریب نمونہ لگ رہے ہو۔ وہ اپنے حلیے کی تبدیلی کو لوگوں کے چہروں اور آنکھوں کے تاثر میں پڑھنے کی کوشش کرتا رہا تھا، اور اسے یہ اطمینان ہو گیا تھا کہ اسے اس حلیے کے ساتھ عجیب نہیں سمجھا جا رہا تھا۔ سارے شہر میں مٹر گشت کرنے کے بعد وہ آخر میں پریس کلب گیا تھا، اور وہاں کے کیفیٹیریا میں اچھے سے کھانے کا آرڈر دے کر ایک ایسی میز پر جم گیا تھا جس کی قریب ترین میز پر کچھ صحافی براجمان چائے اور سگریٹ سے شغل کرتے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ عرفان اللہ کا کچھ پتہ ہے کہ آج کل کن ہواؤں میں ہے؟ چکن کڑاہی کا لقمہ حلق سے نیچے اتارتے یہ فکرہ لالا کی سماعتوں میں پڑا تو اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ بزنس مین ہے سالہ، اور بزنس ہی کر رہا ہے، بس فرق یہ ہے کہ آج کل سیاست میں انویسٹ کرنے پر زیادہ زور ہے۔ دوسرے نے مضحکہ اڑانے والے انداز میں تبصرہ کیا۔ انویسٹمنٹ بھی معمولی نہیں ہے یار، اکٹھے 10 ماڈل سکولز قائم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور اس کے قریبی ساتھیوں کا کہنا ہے کہ صرف اعلان نہیں ہے، سکول قائم بھی ہوں گے، اور ایسے ہوں گے کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں گے۔ یار جانے دو، یہ سکولوں والی خبر تو پرانی ہو گئی ہے۔ میرے پاس اندر کی خبر ہے کہ 2-4 دن میں عرفان اللہ شہر کے مختلف حصوں میں مفت دسترخوان لگانے کا بھی اعلان کرنے والا ہے، اور اس کے لیے کسی سے چندہ نہیں مانگا جائے گا۔ ہاں، جو خوشی سے دے دے، اس کے لیے خاموشی سے چندہ باکس لگا دیا جائے گا۔ ایک جونیئر صحافی نے سگریٹ کا گہرا کش لے کر دھواں ہوا میں چھوڑا اور نیوز بریک کی۔ لگتا ہے بندہ کوئی اونچا گیم کھیلنے جا رہا ہے۔ تو ایسا ہی، پارٹی لیڈرشپ بھی پریشان ہے کہ کہیں وہ انہیں ہی بائی پاس نہ کر دے۔ دسترخوان والی خبر بریک کرنے والے نے ایک ادا سے سگریٹ کی راکھ جھاڑتے ہوئے انکشاف کیا۔ کون ہے اس کے پیچھے؟ اسٹیبلشمنٹ یا بیرونی طاقتیں؟ یہ سوال اٹھنا بنتا ہی تھا۔ سب کچھ بڑا چوری چوری چل رہا ہے اور ابھی تک کوئی نام سامنے آیا نہیں ہے، لیکن خیر دیکھ لیتے ہیں کہ کب تک یہ پردہ داری چلے گی۔ دائی سے بھی کبھی پیٹ چھپا ہے، ایک دن اپنی برادری کی حقیقت کھوج ہی ڈالے گی۔
ظاہری طور پر لالا کھانے سے بھرپور انصاف کر رہا تھا، لیکن اس کی بھرپور توجہ ہونے والی گفتگو پر تھی۔ وہ ان لوگوں کی آراء سے مکمل اتفاق رکھتا تھا۔ اس کے ذہن میں بنٹی اور موجو کے ذریعے موصول ہونے والی یہ خبر بھی موجود تھی کہ عرفان اللہ نے کسی عورت سے خفیہ ملاقات کی ہے۔ وہ عورت کون تھی اور کس کی نمائندگی کر رہی تھی، یہ معلوم ہو جاتا تو بہت سی الجھنیں دور ہو جاتیں، لیکن ان صحافیوں کی گفتگو سے اندازہ ہو رہا تھا کہ انہیں اس ملاقات کی سرے سے خبر ہی نہیں ہے۔ اس نے کچھ دیر اس سلسلے میں سوچا اور حتمی نتیجے پر پہنچنے کے بعد بیرے سے نوٹ پیڈ اور قلم طلب کر کے اس پر ایک نوٹ لکھنے لگا۔ بائیں ہاتھ سے لکھے اس نوٹ کی لکھائی اچھی نہیں تھی، لیکن ایسی ضرور تھی کہ پڑھی جا سکے۔ اس کی وہاں سے روانگی کے بعد اس سے ہرا نوٹ وصول کرنے والا بیرا اس نوٹ کو اس جونیئر صحافی کے ہاتھ میں تھما رہا تھا، جو سگریٹ کو سگریٹ سمجھ کر نہیں، آرٹ کی ایک قسم سمجھ کر پیتا تھا، اور تھوڑا سا سر پھرا تھا۔ اس سر پھرے نے اب اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھنا تھا جب تک وہ یہ معلوم نہ کر لیتا کہ شہر کے مہنگے ترین ہوٹل میں عرفان اللہ سے خفیہ ملاقات کرنے والی عورت کون تھی۔ ادھر لالا اپنے ٹھکانے پر واپس پہنچا تو اصغر عالم اضطراب میں اپنا منتظر نظر آیا۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ فون بھی ساتھ نہیں لے گئے تھے؟ اسے دیکھتے ہی اصغر لپک کر آیا اور شکوہ کیا۔ بہت دن ہوئے گدی پر بیٹھے بیٹھے حکمرانی کرتے، اپنے ہاتھ پیر چلانا بھول گیا تھا۔ اپنے انہی زنگ آلود ہاتھ پیروں کو رواں کرنے کے لیے باہر نکلا تھا اور سارے سہارے پیچھے ہی چھوڑ گیا تھا۔ آج برسوں بعد میں نے اس فیلنگ کا مزہ اٹھایا ہے کہ اگر کہیں کوئی گڑبڑ ہو گئی تو اس سے مجھے خود نمٹنا ہوگا، کوئی نہیں ہوگا جو مجھے اس مشکل سے نکالنے آئے۔ لالا اطمینان سے بولتا ہوا ایک صوفے پر براجمان ہو گیا اور اصغر کے ستے ہوئے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تم کیوں بوتھا لٹکا کر گھوم رہا ہے؟ میرے پاس کچھ اہم خبریں ہیں جنہیں سنانا ضروری ہے۔ سنا۔ لالا نے سائڈ ٹیبل پر رکھے کیس سے اپنے لیے ایک سگار منتخب کرتے ہوئے کہا، آج وہ جو کچھ پیچھے چھوڑ گیا تھا ان میں سے ایک شے سگار بھی تھی۔ آپ کو بچے کی وہ تصویر یاد ہوگی جو پرویز نے مرنے سے پہلے مجھے بھجوائی تھی؟ ہاں ہاں یاد ہے۔ کچھ پتہ چلا اس کا کہ وہ بچہ کس کا ہے؟ لالا نے سگار سلگھاتے ہوئے پوچھا۔ میں نے وہ تصویر اپنے سارے آدمیوں کو سینڈ کر دی تھی کہ جسے بھی اس بچے کے بارے میں کچھ پتہ چلے مجھے بتا دے۔ پھر یہ کہ آپ کے جانے کے بعد بنٹی کی طرف سے اطلاع آئی تھی۔ وہ اور موجو عرفان اللہ کی آج کی پریس کانفرنس میں موجود تھے اور بنٹی بالکل عرفان اللہ کی کرسی کے پیچھے کھڑا تھا۔ ایک باڈی گارڈ کے لیے وہی جگہ بنتی ہے۔ صداقت شاہ عرفان اللہ کے بالکل برابر میں بیٹھا ہوا تھا، اس لیے جب اس نے اپنا موبائل نکال کر آن کیا تو بنٹی کی اس پر نظر پڑ گئی اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ صداقت شاہ نے وال پیپر پر وہی تصویر لگائی ہوئی ہے جو میں نے اسے بھیجی تھی۔ لالا کے تبصرے کو نظر انداز کرتے اصغر نے اسے پوری تفصیل سنائی اور اس بار لالا بھی اپنی بے نیازی قائم نہیں رکھ سکا۔ مطلب بچے کی تصویر؟ لہجے میں حیرت لیے اس نے استفسار کیا، جس کے جواب میں اصغر نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ یہ تو کمال ہی ہو گیا۔ کون ہو سکتا ہے وہ بچہ صداقت شاہ کا؟ کہیں اس کا نواسا تو نہیں؟ لالا اب تیزی سے سوچ رہا تھا، لیکن اس کا نواسا تو اس کی بیٹی کے ساتھ انڈیا میں ہے۔ جو بندے کے بندے ادھر ادھر کر دیتے ہیں ان کے لیے ایک چھوٹے سے بچے کو انڈیا سے یہاں لانا کون سا مشکل کام ہے؟ لالا نے سگار کی راکھ جاڑتے ہوئے اسے جواب دیا، پھر مضطربانہ بولا، او مائی گاڈ، میں سمجھ گیا کہ صداقت شاہ کو کون سی مجبوری عرفان اللہ کی حمایت کرنے پر مجبور کر گئی ہے۔ یقیناً اسے اس کے نواسے کے ذریعے بلیک میل کیا جا رہا ہے، لیکن وہ بچہ عرفان اللہ کے نہیں بلکہ میڈم ایکس کے قبضے میں ہے۔ اصغر نے اعتراض کیا، اور میڈم ایکس اچھی طرح جانتی ہے کہ کب کس مہرے کو استعمال کرنا ہے۔ مجھے شک ہو رہا ہے کہ ہوٹل میں عرفان اللہ سے خفیہ ملاقات کرنے والی عورت میڈم ایکس ہی تھی۔ اسی نے سائیں صداقت شاہ کو نواسے کے حوالے سے بلیک میل کر کے عرفان اللہ کے ساتھ بیٹھنے پر مجبور کیا ہوگا۔ لالا کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ شاید ایسا ہی ہے۔ بنٹی نے مجھے جو آخری اطلاع دی ہے اس کے مطابق عرفان اللہ کے باڈی گارڈز اچانک بدل دیے گئے ہیں اور بنٹی اور موجو سمیت کسی کو بھی عرفان اللہ کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے۔ بنٹی بتا رہا تھا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ باڈی گارڈز سمیت تمام ملازمین کی اچھی طرح جانچ پڑتال کی جائے گی، پھر ہی فیصلہ ہوگا کہ کس کی ملازمت باقی رہے گی اور کس کی نہیں۔ اصغر کے پاس ایک اور نئی خبر موجود تھی۔ ان حالات میں بنٹی اور موجو کا وہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر میرا اندازہ ٹھیک نکلا اور اس سب کے پیچھے میڈم ایکس کا ہی ہاتھ ہوا تو ان دونوں کی خیریت خطرے میں پڑ جائے گی۔ عرفان اللہ ان کے بارے میں پھوٹ دے گا۔
کہ ان کا تعلق ہم سے ہے۔ لالا تشویش کا شکار ہوا۔ واپس بلوا لیں ان دونوں کو وہاں سے، میرا ان سے رابطہ نہیں ہو رہا لالا، میں پہلے ہی کئی بار کوشش کر چکا ہوں لیکن ان کی طرف سے خاموشی ہے۔ اصغر نے ستے ہوئے چہرے کے ساتھ اطلاع دی۔ لالا کے تجزیے کے بعد بنٹی اور موجو سے رابطہ نہ ہو سکنے کی پریشانی اچانک ہی کئی گنا زیادہ ہو گئی تھی۔ ایک بار پھر کوشش کر کے دیکھ، اگر پھر بھی بات نہ بنے تو ڈائریکٹ عرفان اللہ سے بات کر کے ان کا پوچھ۔ لالا نے اسے حکم دیا۔ اصغر حکم کی تعمیل میں مصروف ہو گیا لیکن نتیجہ پہلے والا ہی تھا۔ ناچار اسے عرفان اللہ کو کال ملانا پڑی۔ یہ سیدھی سادی موبائل کے ذریعے کی جانے والی کال نہیں تھی۔ جب سے میڈم ایکس سے کھل کر ٹکراؤ ہوا تھا اس سلسلے میں احتیاط کی جانے لگی تھی۔ انہوں نے اپنے ساتھ ایک ایکسپرٹ بٹھا لیا تھا جو کمپیوٹر کے ذریعے ایسے کال ملا کر دیتا تھا کہ کال کی صحیح لوکیشن ٹریس نہیں ہو پاتی تھی۔ بنٹی اور موجو سے بھی اسی پیچیدہ طریقہ کار کے مطابق رابطہ رہتا تھا۔ خود انہیں بات کرنا ہوتی تو ای میل بھیجتے تھے، پھر یہاں سے انہیں کال کی جاتی تھی۔ اصغر بات کر رہا ہوں، عرفان اللہ سے بات کرواؤ۔ رابطہ مل گیا تو اس نے کال ریسیو کرنے والے کو سخت لہجے میں حکم دیا، سوری سر، وہ اس وقت اہم میٹنگ میں ہیں اور کسی سے بات نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف سے مصنوعی اخلاق کے ساتھ معذرت کی گئی، بات کرواؤ میری، ورنہ کسی سے بات کرنا تو دور کی بات وہ سانس بھی نہ لے سکے گا۔ اصغر حلق کے بل گرایا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ وہ شخص بوکھلا گیا۔ صرف کہہ نہیں رہا، عمل بھی کر گزروں گا۔ بہتر ہے تو میری اپنے باس سے بات کرا دے۔ اصغر کا پارا اس وقت چڑھا ہوا تھا۔ میں کوشش کرتا ہوں، اس نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا، پھر یوں محسوس ہونے لگا کہ وہ مائک پر ہاتھ رکھے کسی سے دبے دبے لہجے میں بات کر رہا ہے۔ چند ثانیے کے وقفے سے ہی عرفان اللہ کی ہیلو اس کے کان سے گونجی اور وہ خفا سے لہجے میں بولا، میں بہت امپورٹنٹ میٹنگ میں تھا لیکن تم نے میرے سیکرٹری کو اس قدر ہراساں کر دیا کہ وہ ہدایت کے برخلاف مجھے میٹنگ کے دوران ڈسٹرب کرنے پر مجبور ہو گیا۔ مجبور اپن بھی تھا عرفان اللہ، ورنہ ایسا فارغ اپن بھی نہیں کہ ایویں ہیلو ہائے کرنے کو کسی کو کال ملا کر بیٹھ جائے۔ اصغر نے اس کی خفگی کو خاطر میں لائے بغیر درستی سے جواب دیا، کیا مسئلہ ہے؟ بول دو تاکہ میں بھی آگے سے اپنا کام نمٹا سکوں۔ عرفان اللہ کے لہجے میں محسوس کی جانے والی بیزاری تھی۔ بنٹی اور موجو کہاں ہیں؟ اصغر کو اس کے لہجے نے مزید طیش میں مبتلا کیا۔ کیوں، کیا وہ ابھی تک تمہارے پاس واپس نہیں پہنچے؟ اس کے سوال کے جواب میں عرفان اللہ کے لبوں پر بھی سوال ہی تھا۔ کیا مطلب میرے پاس واپس نہیں پہنچے؟ انہیں میرے پاس کیوں واپس آنا تھا؟ اصغر نے چونک کر پوچھا۔ میں ان کی طرف سے زیادہ مطمئن نہیں تھا۔ آج ہی میں نے اپنے لیے باڈی گارڈز کی نئی پروفیشنل ٹیم ہائر کی تو انہیں فارغ کر دیا۔ وہ میرے پاس سے اپنا حساب لے کر نکلے تھے۔ تمہیں معلوم ہے کہ ایسے لونڈوں کی جیب بھری ہو تو ہواؤں میں اڑنے لگتے ہیں۔ رک گئے ہوں گے کہیں موج مستی کرنے، تھوڑا انتظار کر لو، جیب خالی ہوگی تو خود پہنچ جائیں گے تمہارے پاس۔ عرفان اللہ نے اپنی کہہ کر اس کے جواب کا انتظار نہیں کیا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے، بنٹی اور موجو کے ساتھ ضرور کچھ برا ہو چکا ہے۔ اصغر کی طرح لالا کو بھی اس کہانی پر یقین نہیں تھا۔ غصے اور صدمے سے اس کی آنکھوں کی لالی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اگر ہمارے آدمیوں کے ساتھ برا ہوا ہے تو اچھا عرفان اللہ کے ساتھ بھی نہیں ہوگا۔ اصغر جذباتی ہو رہا تھا، اسے اندازہ نہیں تھا کہ جو بڑا کھیل شروع ہو چکا ہے اس میں بنٹی اور موجو جیسے چھوٹے کھلاڑیوں کو آؤٹ کر دینے کا کوئی حساب کتاب نہیں رکھا جاتا۔ برف میں 9 عدد ڈنڈے گاڑ کر ان کے ساتھ قیدیوں کو باندھا گیا تھا۔ بندھے ہوئے افراد میں بازل بھی شامل تھا اور پرتجسس نگاہوں سے آس پاس دیکھ رہا تھا۔ یقیناً اس کو یہ جاننے کی بے چینی تھی کہ اس سب کا کیا مقصد ہے، لیکن وہاں موجود ہر فرد ان کی طرف سے بے نیاز اپنے اپنے کام میں مصروف تھا۔ آہستہ آہستہ وہاں لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ آنے والے ان 9 افراد کے سامنے خاصے فاصلے سے آ کر کھڑے ہو رہے تھے اور ان کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی تماشا دیکھنے کے منتظر ہیں۔ بازل نے ان تماشائیوں میں معاذ اور اس کے کچھ ساتھیوں کو بھی دیکھا۔ ایک بار اس کی معاذ سے نظریں بھی ملیں اور اس موقع پر معاذ اس انداز میں مسکرایا کہ اس نے اپنے اندر خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس کی، لیکن وہ بھی ڈھٹائی اور ہٹ درمی میں پہلے نمبر پر تھا، اس لیے اپنے اندر کی کیفیات کو چہرے پر نہیں آنے دیا اور خود بھی جواباً دانت نکوسنے لگا۔ معاذ نے سر جھٹک کر اسے نظر انداز کیا اور اس سمت دیکھنے لگا جہاں سے ڈھول بجنے کی آواز آ رہی تھی۔ بازل بھی اسی سمت متوجہ ہو گیا۔ وہاں چھوٹے قد کا ایک بھکشو گلے میں ڈھول لٹکائے اسے سٹکس سے بجا رہا تھا۔ بلند آہنگ میں بجتے ڈھول کی لے میں ایک وحشت سی تھی، لیکن بجانے والے کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ ایسا ہی سپاٹ پن اس کے پیچھے چلتے افراد کے چہروں پر بھی تھا۔
وہ کل 3 افراد تھے اور ان کے چہرے کسی کے لیے انجان نہیں تھے۔ اجنبیت تھی تو ان کے حلیوں میں۔ درمیان میں چلتے یوان منگ نے سنہری کناری سے مزین سیاہ لمبا لبادہ پہن رکھا تھا۔ اس کے سر پر رکھی گول ٹوپی بھی سنہری کنارے کے ساتھ سیاہ رنگت کی تھی، جبکہ اس کے دائیں بائیں چلتے زانگ تاؤ اور شین یاہی نے بھی یوان کی طرز کا ہی لمبا لبادہ اور ٹوپیاں پہن رکھی تھیں۔ فرق صرف رنگت میں تھا۔ ان کے لبادوں کی رنگت زرد لیکن کنارے سنہری ہی تھے۔ وہ تینوں تنی ہوئی گردنوں اور سیدھے ہوئے شانوں کے ساتھ بہت باوقار انداز میں چلتے اس طرف آ رہے تھے۔ درمیانی فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ بندھے ہوئے قیدیوں کے عین سامنے آ رکے اور نظروں ہی نظروں میں انہیں تولنے لگے۔ اس کارروائی کے دوران ڈھول والا ایک جانب کھڑا ڈھول بجاتا رہا۔ آخر زانگ نے ہاتھ اٹھا کر اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ ڈھول بجنے کا شور بند ہوا تو درمیان میں کھڑے یوان منگ نے تمام قیدیوں کے چہروں پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی اور صاف آواز میں بولنا شروع کیا۔ تم لوگ جانتے ہو کہ تمہارا جرم کیا ہے۔ تم لوگوں نے رات کی تاریکی میں ہم پر شب خون مارا ہے اور اس حملے میں ان افراد کو ہلاک اور زخمی کیا ہے جن میں سے کسی نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ اپنے ان بے قصور ساتھیوں کا بدلہ لینے کے لیے ہم تمہیں سزائے موت سناتے ہیں۔ قطعیت سے سنائے گئے اس فیصلے پر بحث کرنے یا اس کے خلاف دلائل دینے کے لیے وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ یوان منگ اپنا فیصلہ سنا کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے باقی دونوں ساتھیوں نے بھی اس کی پیروی کی۔ ان کے وہاں سے ہٹتے ہی ہاتھوں میں گنے اٹھائے 9 افراد قطار میں مارچ کرتے ہوئے وہاں آئے اور ایک ایک قیدی کے سامنے گن تان کر کھڑے ہو گئے۔ یہ پہلا موقع تھا جب بازل کے چہرے پر بے چینی دکھائی دی اور اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن اس کی آواز ایک بار پھر بجنے والے ڈھول کی تیز آواز میں دب کر رہ گئی۔ اس بار ڈھول کی لے پہلے سے اور بھی زیادہ تیز تھی اور اس میں صاف موت کا نغمہ گونجتا سنائی دے رہا تھا۔ زانگ کے اشارے پر ایک بار پھر ڈھولچی کے ہاتھ ساکت ہوئے اور موت کے سکوت کے درمیان 9 گنوں کے سیفٹی کیچ ہٹائے جانے کی آوازیں صاف سنائی دیں۔ موت کے خوف سے سفید پڑ چکے قیدیوں کی ویران آنکھوں نے یوان منگ کا ہاتھ بلند ہوتے اور اس کے ساتھ ہی موجود گنوں سے شعلہ نکلتے دیکھا۔ فائر کی آواز کے ساتھ ہی گن برداروں کی انگلیوں نے حرکت کی اور فضا بیک وقت کئی دھماکوں سے گونج اٹھی۔ ان دھماکوں کے ساتھ ہی سفید برف پر جگہ جگہ سرخ دبے پھیل گئے اور مضبوط ڈنڈوں کے ساتھ بندے قیدیوں کی گردنیں ڈھلک گئیں۔ ڈھلکی گردنوں والی ان لاشوں کی قطار میں 9واں قیدی آنکھیں پھاڑے ساکت کھڑا تھا اور یکٹک اس گن بردار کو دیکھ رہا تھا جس کی گن سے اس کے نام کی کوئی گولی نہیں نکلی تھی۔ گن بردار اس کی حیرت سے بے نیاز اپنی گن سمیت دائیں جانب گھوما اور جس طرح وہ سب ایک قطار میں مارچ کرتے ہوئے وہاں آئے تھے اسی طرح واپس بھی چلے گئے۔ تماشا ختم ہوتے ہی ہر فرد وہاں سے رخصت ہونے لگا اور صرف 3 لوگ رک کر لاشوں کو کھولنے اور گھسیٹ کر وہاں سے لے جانے میں مصروف ہو گئے۔ ان تینوں کی حرکات و سکنات کا جائزہ لیتے بازل نے اپنے قریب قدموں کی چاپ سنی تو احساس ہوا کہ ایک چوتھا فرد بھی وہاں موجود ہے۔ اس نے گردن گھما کر آواز کی سمت دیکھا تو معاذ کو اپنی نظروں کے سامنے پایا۔ شاید تمہیں لگتا ہو کہ تمہاری کسی اہمیت کی وجہ سے تمہاری موت کا فیصلہ روک دیا گیا ہے، لیکن یقین جانو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تمہاری موت کو صرف اور صرف میری خواہش پر مؤخر کیا گیا ہے۔ ایک ایک لفظ کو چبا کر بولتے معاذ کا لہجہ اسے اس کیفیت سے باہر لے آیا جو یقینی موت کو سامنے دیکھ کر اس پر یکدم طاری ہو گئی تھی۔ تمہاری اس مہربانی کے پیچھے یقیناً کوئی خاص وجہ ہوگی۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتے اس نے معاذ کے چہرے کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کی۔ وجہ پاکستان میں تمہاری داشتہ کے اپارٹمنٹ میں بیٹھی ہے۔ میں اس مظلوم لڑکی کے لیے کچھ نہیں کر سکا، لیکن شاید تمہیں اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتار کر اس کے دل کو تھوڑا سا سکون مل جائے۔ بشرا گلزار، معاذ کے جذباتی الفاظ سن کر وہ طنز سے بولا اور ایک استہزائیہ قہقہا لگایا۔ معاذ نے غصے سے اس کے منہ پر ایک گھونسا جڑ دیا، لیکن بازل کی خباثت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی اور سرگوشیانہ لہجے میں بولا، بہت بھیانک شکل ہو گئی ہے سالی کی، ساتھ لولی لنگڑی بھی ہو گئی ہے۔ مجھ جیسا عورت کا رسیا بھی اس کی طرف دیکھ کر تھوکنا پسند نہیں کرتا۔ تم کل کے لونڈے کہاں عشق نبھاتے پھر رہے ہو؟ چھوڑو، نہ لو اس کی خاطر مجھے زندہ رکھنے کا رسک۔ یہ نہ ہو کہ کل کو پچھتانا پڑے۔ کوئی اور ہوتا تو جان بچ جانے پر شکر کا کلمہ پڑتا، لیکن وہ بازل تھا، الٹی کھوپڑی کا۔ معاذ کو اس کے فیصلے پر اشتعال دلانے لگا۔ تو سمجھ لے کہ مجھے بدصورتی سے عشق ہو گیا ہے اور میں اپنے ارد گرد کی ہر شے کو بدصورت دیکھنا چاہتا ہوں، تجھے بھی۔ اپنا جملہ مکمل کرتے ہی معاذ نے پے در پے اس کے منہ پر مکے برسانا شروع کر دیے۔ بندہ ہوا ہونے کے باعث بازل مزاحمت کے لائق نہیں تھا
اور معاذ کے مسلسل مکوں نے چند لمحوں میں ہی اس کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا۔ اس کے ناک اور منہ سے خون بہنے لگا تھا اور دائیں آنکھ بھی سوجنا شروع ہو گئی تھی۔ لاشوں کو ٹھکانے لگانے والوں نے یہ منظر دیکھا ضرور، لیکن کوئی مداخلت نہیں کی۔ غصے میں بھرے معاذ نے صرف اس پر مکے برسانے پر اکتفا نہیں کیا اور برف میں سے ایک ڈنڈا اکھاڑ کر پوری قوت سے بازل کی ٹانگ پر مارا۔ انسانی بوجھ کا سہارا لینے والے شہتیر نما بھاری ڈنڈے کی ضرب نے یقیناً ٹانگ کی ہڈی چٹخا کر رکھ دی تھی۔ جب بھی بازل کے حلق سے ایک چیخ برآمد ہوئی، اس چیخ کے ساتھ ہی وقاص بھاگتا ہوا وہاں پہنچ گیا اور معاذ کے ہاتھ سے ڈنڈا چھیننے کی کوشش کی۔ چھوڑ دو مجھے، آج میں اس خبیث کی ساری ہڈیاں توڑ دوں گا تاکہ اسے پتہ چل سکے کہ زندگی صرف دوسروں کی اذیت سے لطف کشید کرنے کا نام نہیں ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ یہ زندگی ظالم سے بھی حساب لیتی ہے۔ وہ اتنا جذباتی ہو رہا تھا کہ وکی کے روکنے پر بھی قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ دور سے دیکھتے جارو کو جب اندازہ ہو گیا کہ اسے سنبھالنا اکیلے وکی کے بس کی بات نہیں ہے تو خود بھی وہاں چلا آیا۔ دونوں نے مل کر کسی نہ کسی طرح اسے قابو کیا اور وہاں سے دور لے گئے۔ اس موقع پر بازل نے عقل مندی سے کام لیا اور اس کو مزید اشتعال دلانے کی کوشش نہیں کی۔ غصے میں آ جانا کوئی غیر فطری فعل نہیں، لیکن کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو کسی کے اکسانے کے بجائے اپنی مرضی سے جذبات کا اظہار کرے۔ ہمارا غصہ، غم، محبت اور نفرت سب ہمارے کنٹرول میں ہونا چاہیے۔ وہ وکی اور جارو کے سمجھانے بجھانے پر ٹھنڈا ہو کر سب کے درمیان پہنچا تو یوان منگ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے شفقت سے کہا۔ معاذ نے سن کر شرمندہ سے انداز میں سر جھکا لیا۔ میں تمہیں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا لڑکے، مجھے تم پسند ہو اور میں چاہتا ہوں کہ تم آنے والے وقت میں ویسے ہی ثابت ہو جیسا میرا تمہارے متعلق گمان ہے۔ یوان منگ نے اس کی شرمندگی دور کرنے کی کوشش کی، پھر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، یہاں سے ہمارے راستے وقتی طور پر جدا ہو رہے ہیں، لیکن امید ہے کہ ہم جلد دوبارہ ملیں گے۔ اس کا بہت خیال رکھنا یوان، اسے کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے معاذ نے دھیمی سی سرگوشی میں اس سے التجا کی، بے فکر رہو، قدرت کے فیصلے کے علاوہ ایسی کوئی شے نہیں ہوگی جو اس کے علاج کی راہ میں رکاوٹ بن سکے۔ یوان منگ سمجھ گیا تھا کہ وہ کس کی بات کر رہا ہے، اس لیے مضبوط لہجے میں اسے تسلی دی۔ اس گفتگو کے بعد الوداعی مرحلہ شروع ہو گیا۔ سونیا، سجل، عالم شاہ اور سرمد بیجنگ کے لیے روانہ ہونے والے قافلے کے ساتھ جا رہے تھے۔ عالم شاہ ساتھیوں کو چھوڑ کر جانے پر اداس تھا، لیکن جانا مجبوری تھی۔ سجل پچھلے کئی روز کی طرح آج بھی غنودگی میں تھی اور اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ حیرت انگیز طور پر سونیا نے بھی کوئی رد عمل نہیں دیا تھا۔ وہ بالکل چپ ہو کر رہ گئی تھی اور خاموشی سے خود کو دی جانے والی ہدایات پر عمل کرتی تھی۔ اس وقت بھی وہ بالکل خاموشی سے روانہ ہو گئی تھی۔ اس کی خاموشی معاذ کو چبھی تھی، لیکن وہ اس سے کچھ نہیں کہہ سکا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔